حضرات گرامی، میں یہاں اس مائک پر اس لیے آیا ہوں، آپ خوب سمجھ گئے ہیں۔ اب اس شخصیت کی باری آ گئی ہے اور اس شخصیت کے حضور میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک قلندر صفت انسان، شاعرانہ عظمتوں کے حساب سے ایک ایسا شخص جو شاعری کا چلتا پھرتا اسکول ہے، ایک ایسا شخص جس نے اپنی نثر، جس نے اپنے غزلیات اور اپنے کلام سے پوری اردو دنیا کو ایک ایسا پیغام دیا ہے جو لوگ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ان کی شاعری سنتے، پڑھتے اور ذکر کرتے ہیں۔ آئیے حضرات ایک بات عرض کروں کہ کل اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ نے اس روشنی کے مینار کو دیکھا ہے جو سمندر کے بیچ کھڑا ہو کر لہروں کے تھپیڑے سہتا ہے لیکن ہر آنے جانے والے جہاز کو راستہ دکھاتا ہے، تو دوستو بلا جھجک کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے جناب منورانہ کو دیکھا بھی ہے اور انہیں سنا بھی ہے۔ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ میں محترم منورانہ صاحب، جنہیں ہم سب میرے جیسے شاعر بابا کہہ کے بلاتے ہیں، میں بابا محترم منورانہ کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں۔ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ استقبال کیجئے محترم منورانہ۔ عامر تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھیونڈی کا مشاعرہ ایسا ہوتا تھا کہ بمبئی کے شرفا سننے کے لیے آتے تھے، جو بمبئی میں مجرا سنتے تھے مشاعرہ نہیں سنتے تھے۔ تو ہم نے کہا یہ غریب ہے، یہاں ہندوستان کے دنیا کے بڑے سے بڑے شاعر نے یہاں اپنا کلام سنایا، اور غزل سے، شاعری سے، اردو سے اور شاعروں سے محبت جس طرح اس شعر نے کی ہے، جیسے ہم ہی ایک زمانے میں ہم نصیر مومن سے کہتے تھے کہ یہاں ہر شاعر، ہر جو یہاں کے لوگ ہیں سب سیٹھ لوگ کہلاتے ہیں، جو تو یہ ہر ایک شاعر پال کے رکھتے جیسے بکرے پالے جاتے ہیں۔ جیسے خمار صاحب کا کوئی عاشق، شمیم صاحب کا کوئی عاشق، فنا صاحب کا کوئی عاشق، منورانہ کا کوئی عاشق، ساغر بھائی مرحوم کا کوئی عاشق، راحت کا کوئی عاشق، لیکن سب چہرے آپ دیکھ رہے ہیں غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نئی نسل پوری آ گئی۔ میں نے 10 برس پہلے میں نے راحت پر ایک مضمون لکھا تھا لمحے لمحے رسالے میں، تو اس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ راحت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مشاعرے کی ضرورت نہیں ہے، مشاعرے کا وقار ہے۔ میں آج بھی یہی بات میں دہرانا چاہتا ہوں، اور میں خود بھی اپنے آپ کو ریکال کرتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں مطلب اب ایسے ہیں کچھ جیسے گھر میں بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن مشاعرے کے ماحول کو اچھا بنائیے۔ بھیونڈی کو کم سے کم مطلب ایسا مشاعرہ نہ بنائیے مجھے تماشا معلوم ہو۔ مجھے مطلب یہ کہ دکھ ہو رہا ہے، میں بھیونڈی میں ویسا ہی مشاعرہ دیکھ کر جانا چاہتا ہوں اس دنیا سے جس کے لیے بھیونڈی پوری دنیا میں مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہیں کلکتے میں کہیں لوگ کہتے تھے یار شعر کا مزہ۔ میں نے مختلف جگہوں پر ملک کے اور ملک کے باہر مختلف انٹرویو میں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں صرف 3 جگہ ایسی ہیں جہاں مجھے شعر سنانا اچھا لگتا ہے، ایک حیدرآباد، ایک بھیونڈی اور ایک رودولی، مجاز رودولی کی بات۔ میں نے کہا کہ اگر شعر سنانا ہے تو آپ یہاں چلے جائیے، پیسہ کمانا ہے تو دبئی چلے جائیے اور کہیں چلے جائیے آپ۔ بہرحال سب آپ ہمارے چھوٹے ہیں یا ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے بچوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے جو شعر یاد آ رہے ہیں صرف سنیے آپ، پڑھنے دیجیے پتا۔ تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، کیا کہنا مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ قدر میں سنا رہا ہوں، یہاں سے مجھے شعر یاد آ رہا ہے، پڑھنے دیجیے آپ۔ مطلب یہ ہے کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے،
میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے۔ واہ 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 واہ، میرے آنسو کبھی زیور نہیں، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے۔ واہ، ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہاں، ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہوتے۔ واہ 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 واہ، ہم کو دنیا نے واہ بسا واہ، رکھا ہے، کیا کہنا، واہ 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 واہ، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے۔ واہ واہ واہ، یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہوتے۔ واہ 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 واہ، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے، منور نہیں ہونے والے۔ اور اس میں یہ ایک شعر ہے کہ میں صرف اپنے بچوں سے، جو ہمارے چھوٹے بھائی اور بیٹوں جیسے بیٹھتے ہیں، سب یہاں وہاں سب سے میں شیئر کرتا ہوں۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے یہاں یو پی کے بہت طاقتور وزیر اعظم خان، جو اتفاق سے ہمارے دوست بھی ہیں، ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، تبریز میں اس کے ساتھ میں بھی گیا تھا شادی میں۔ تو کارپیٹ میں کبھی چلنا ولنا پڑ رہا تھا، میں بیٹے کا ہاتھ پکڑے ہوا تھا کہ کارپیٹ ویسی ہی تھی جیسی حکومتیں ڈال دیتی ہیں فساد زدہ علاقے میں، یہاں فساد نہیں ہوا، ویسی کارپیٹ بچھی تھی، کہیں اوپر کھابڑ راستہ تھا۔ تو میں ڈر رہا تھا کہ میں گر نہ پڑوں، میں بیٹے کا ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ بیٹا اپنے نوجوان دوستوں میں جانا چاہ رہا ہوگا۔ پھر مجھے خیال ہے کہ شاید میں دنیا میں زیادہ دن رہ گیا۔ میں نے بیٹے سے میں نے کہا معاف کرنا تبریز میں، I'm sorry۔ اچھا میرے پاپا کیسی بات کرتے ہیں آپ پریشان کرتے ہیں آپ، چلیے آپ۔ تو جلدی جلدی پھر اچانک میں ادھر رکا، میں نے کہا بیٹا میں نے ایک شعر کہا ہے، اور میں نے اس کو شعر سنایا۔ پھر ہم دونوں باپ بیٹے ہزاروں کے مجمع میں اکیلے پھوٹ پھوٹ کر کے روتے رہے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا۔ وہ شعر میں آج کی رات میں اپنے بچوں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے، ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے۔ یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے۔ اور شعر یہ ہے کہ اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، چل دیے ہم تو میسر، اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے۔ واہ واہ، ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون، کیا کہنا، واہ 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 واہ، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا۔ شعر یہ ہے کہ یہ بازار سیاست ہے، یہاں خودداریاں کیسی، یہ بازار سیاست ہے، یہاں خودداریاں کیسی، سبھی کے ہاتھ میں کاسا ہے مٹھی کون باندھے گا۔ واہ، یہ بازار سیاست، یہاں خودداریاں کیسی، سیاست ہے، یہاں خودداریاں کیسی، سبھی کے ہاتھ میں کاسا ہے بچھا پاتر، مٹھی کون باندھے گا۔ اور یہ شعر آخری غزل کا بھی بچوں کے لیے ہے، چھوٹے بھائیوں کے لیے، کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا۔ شعر کے جو اگر مطلب پرانا زمانہ ہوتا تو یہ شعر ہم سب سے پہلے بھیونڈی میں پڑھتے، کیونکہ یہاں جو شعر کی جو فرق ہے، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی، سنیے گا شعر،
पट्टी कौन बांधेगा? शेर ये है कि मुकद्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी भी। मुकद्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी भी। हमेशा सोचती रहती है गठरी कौन। मुकद्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी, क्या कहना, वाह। हमेशा सोचती रहती है गठरी कौन बांधेगा। वाह। एक गजल है कि आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं। आ कहीं मिलते हैं हम, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। वाह 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 वाह। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाए, क्या कहना था, वाह वाह वाह। इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। शेर यह है, या खासतौर से किसी शहर के लिए, तो ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाए। वाह। ये जो खुददारी, ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाए। और शेर ये नसीब मोमिन कहाँ है? शेर ये नसीब मोमिन के लिए कि दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे। दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारे। अरे वाह 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 वाह। दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारे आ जाए। जिंदगी दी है तो फिर इतनी सी मोहलत दे दे, जिंदगी दी है तो फिर इतनी सी मोहलत दे दे, एक कमजोर का एहसान उतारे आ जाए। वाह 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 वाह। एक कमजोर का एहसान उतारे आ जाए। शेर ये है कि ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हैं। ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हो, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाए। वाह वाह। ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हो, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाए। और हाय क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, हाय क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, लौटकर सारे परिंदों की कतारें। वाह वाह वाह। लौटकर सारे परिंदों की। और गजल पढ़ने के लिए जा रहा है इरशाद अली। जी सर, अता हो सर। मतलब ये कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना कहते हैं स्वाभिमान जी, दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है। क्या मिसरा है सर। वाह। दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। वाह वाह वाह। दरबार में जब ओहदों के लिए, दरबार में जब ओहदों के लिए, दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, वाह, कौमों के सर झुक जाते हैं, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हयात गिर जाती है। और काफिए की राहत चाहूंगा, सब अहले इल्म की बस्ती है ये, कि अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाते हैं। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे, या कौम के रहबर गिरते हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं, या लोकसभा गिर जाते हैं। वाह वाह वाह। या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। वाह वाह वाह। शेर खास तौर से जिसके लिए मशहूर है, जिसका के लिए फकीर इरशाद अली सर, इरशाद अली। या लोकसभा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी हथेली छोटी है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है।
کل اس سے شکر گر جاتی تھی، اب اس سے دوا گر ابھی کل اس سے شکر گر جاتی تھی، اب اس سے دوا گر جاتی ہے۔ مٹی کا مقدر ہے مٹی، مٹی سے محبت کیا کرنا؟ مٹی کا مقدر ہے مٹی کا مقدر ہے مٹی، مٹی سے محبت کیا مٹی کرنا؟ سے محبت کیا کرنا؟ میں اس کو اٹھاتا ہوں جتنا، یہ اس سے سوا گر جاتا۔ واہ 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 واہ، مٹی کا مقدر ہے مٹی، کیا کہنا سر، واہ واہ مٹی سے واہ، محبت کیا کرنا؟ میں اس کو اٹھاتا ہوں جتنا، یہ اس سے سوا گر جاتی ہے۔ اور اس غزل کا شعر آخر یہ ہے کہ ہم جیسے فقیروں کی دنیا، دنیا سے الگ ایک دنیا ہے۔ ہم جیسے ہم فقیروں جیسے کی دنیا، فقیروں دنیا سے الگ ایک دنیا، ہم جیسے فقیروں کی دنیا، دنیا سے الگ ایک دنیا ہے۔ ہم جیسے ہی جھکنے لگتے ہیں، شانے سے ردا گر جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، ہم جیسے ہی واہ جھکنے لگتے ہیں، شانے سے ردا گر جاتی ہے۔ واہ واہ، بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا، بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا، شکر کھاتا چلا جاتا ہوں، منہ میٹھا نہیں۔ واہ 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 واہ، بڑی کڑواہٹیں ہیں، بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں، شکر کھاتا چلا جاتا ہوں، منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، پھر یہ بچوں کے لیے شعر ہے کہ دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بزرگوں کی، دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بزرگوں کی، جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا۔ جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا۔ دوا کی طرح کھاتے جائیے کیا گالی، کہنا سر، واہ 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 واہ، جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور شعر یہ ہے کہ نہ دل راضی نہ وہ راضی تو کاہے کی عبادت ہے، نہ دل راضی نہ دل راضی نہ وہ راضی، نہ وہ راضی تو کاہے کی عبادت ہے، کیے جاتا ہوں میں سجدہ مگر سجدہ نہیں۔ واہ 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 واہ، نہ دل راضی نہ وہ راضی تو کاہے کی عبادت ہے، کیے جاتا ہوں کیے میں جاتا سجدہ، ہوں میں سجدہ مگر سجدہ نہیں۔ واہ واہ واہ، اور شعر یہ ہے کہ ہماری بے رخی کی، ہماری بے رخی کی، ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت، آہا، ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت، اگر ہم میں وفا ہوتی تو یہ کوٹھا نہیں ہوتا۔ واہ واہ ہماری واہ، بے رخی کی دین ہے، اگر ہم میں وفا ہماری ہوتی، بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت، ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت، واہ اگر ہم میں وفا ہوتی تو یہ کوٹھا نہیں ہوتا۔ واہ، کچھ شعر اور میں عرض کروں، مسرتوں کے خزانے ہی کم نکلتے ہیں، مسرتوں کے خزانے ہی کم مسرتوں نکلتے کے ہیں، خزانے ہی کم نکلتے ہیں، کسی بھی سینے کو کھولو تو ہم نکلتے ہیں، واہ واہ کسی بھی سینے کو کھولو تو ہم نکلتے ہیں۔ واہ، ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، اسی لیے تو اب آنسو بھی کم نکلتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہمارے جسم کے اندر کیا کہنا، واہ 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 واہ، ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، اسی لیے تو اب آنسو بھی کم نکلتے ہیں۔ واہ، یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہ کربلا یہ کی کربلا زمین ہے، کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں۔ واہ واہ، کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، کیا کہنا، واہ، یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے نکلتے ہیں۔ ہیں۔ اور ماں پر اتنا سنا آپ لوگوں نے، میں سر دو تین شعر سنا دیجیے، میں آپ کر رہا ہوں۔ بہت لوگ سننا چاہتے ہیں۔
اصل میں یہ کہ ہوتا یہ کہ جو ہم نے یہ کیا تھا کبھی تو یہ نہیں سمجھا تھا کہ مشاعرے میں بھی شعر پڑھنے ہوں گے ماں کے یا اس کی داد یہ کا فیشن ہو گیا. میں ابھی ایک واقعہ بتا رہا تھا, سفیان بھائی وغیرہ بیٹھے تو میں بہت رویا. ابھی پچھلے 19 کو میری بیٹی کی آخری بیٹی کی شادی تھی. تو میری ایک ہی بہن ہے اور وہ پاکستان میں ہمارے خفیدار بھائی کو منسوب ہے, قطر میں رہتی ہے. نبیل میاں سے بہت محبتیں ہیں لوگوں نے, سب ان کی دوستی ہمارے بہن بھی چھوٹے ہیں ان سے. تو اس کا ویزا جو ہے پاسپورٹ ہے وہ پاکستان کا ہے. ہمارے گھر میں مطلب ہمارے بھائیوں میں 11 شادیاں ہوئی, 23 برس میں وہ کسی شادی میں آ نہیں پائی, ویزا اس کا اسٹیمپ نہیں ہوا. اب کہ میں نے ضد کر لیا تھا, میں نے کہا فلاں, ہم نے کہا 13 تاریخ کو تم لگوا لو, ہم ویزا ہم لگوائیں گے انشاءاللہ. ہم نے کہا اگر منور رانا کا ویزا نہیں لگتا ہے تو پھر اس ملک میں مسلمانوں کو رہنا بھی نہیں چاہیے. 13 تاریخ کو ویزا لگوا لو. اور میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس غریب فقیر حقیر آدمی کے لیے 12 تاریخ کو رات میں 8:30 بجے ایمبیسی کھول کر کے میری بہن کو ویزا دیا گیا. میں بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اماں کے ساتھ ہم رہتے ہیں, یہ نہیں کہ اماں میرے ساتھ رہتی ہے, اماں کے ساتھ ہم رہتے ہیں. 10-12 دن مستقل ہم لوگ ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ ہماری یہ ٹیبل رہتی ہے, اماں کی یہ ٹیبل رہتی ہے. اب کین یو امیجن, میں نے 10-12 دن میں نے اپنی اماں کا چہرہ نہیں دیکھا, اس لیے کہ کہیں اس میں وہ سوال نظر نہ آ جائے, کیونکہ ان کی ایک ہی بٹیا ہے. جب ویزا لگ گیا تو مجھے لگا کہ ہاں مطلب یہ کہ کوئی میں نے اپنی اماں کو غور سے دیکھا. اب جب میں بیمار تھی میرا گھٹنا 6 بار کھولا گیا. میں نے ڈاکٹروں سے کہا بھی کہ یار چین لگا دیتے, کھول میں نکل لیتے. 5 بار کو یہ کھلا. تو میں نے بلکہ ایک شعر میں ان دنوں کہا تھا, جمیل بیٹھا ہوا ہے, جمیل کے ساتھ میں جا رہا تھا. کہاں جمیل؟ خیر آباد نا. تو سب ہائی وے بن رہا ہے کہ 4 لین 6 لین 8 لین. تو اس میں جو ہمارا گاؤں کھو گیا, جو ہمارے آپ کے جو گاؤں تھے وہ غائب ہو گئے. تو وہ معلوم ہم لوگ خیر آباد سے کبھی آگے نکل جاتے, کبھی پیچھے نکل آتے, ہوا ہائی وے میں ہم لوگ بھٹک رہے تھے. تو میں نے ایک مطلب میں نے کہا, پھر وہ زندگی بن گیا. مطلب یہ تھا کہ منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا. منزل قریب آتے ہی کٹ گیا, ایک پاؤں کٹ گیا. چوڑی ہوئی سڑک تو میرا گاؤں کٹ گیا. منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا. چوڑی ہوئی سڑک تو میرا گاؤں کٹ گیا. تو صرف 4 مصرے ہم شیئر کرنا چاہیں گے. تو جب میں 10 مہینے مستقل پڑا رہا, مایوسی بھی تھی, یہ بھی کبھی کبھی خیال آتا کہ اب ہم نکل لیں گے. تو سوچتے میں نے کہا کہ میں نے دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا. میں نے کوئی عبادت گاہیں نہیں بنوائی, میں نے کنویں تالاب نہیں کھدوائے, خود بہت عبادتیں نہیں کی, کچھ بھی تو ایسا کیا نہیں جو مطلب گنا جائے. بخشش کا کوئی سامان نہیں ہے, سب خالی ہے. پھر اچانک مجھے اطمینان ہوا اور میں نے 4 مصرے میں نے کہے, یہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم, داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم, یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا. داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم, یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا. نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی. تجھے میری عبادت کی قسم, یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا. نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا. ایک مطلب کہا کہ معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے, معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے, ہم اس غزل کو کوٹے سے ماں تک گھسیٹ لائے. معمولی ایک قلم سے کہاں تک
کیا کہہ رہا سر؟ بابا بابا قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک گھسیٹ لائے۔ دو شعر مجھے اور یاد آ گئے کہ کب واپسی کا حکم ہو دھڑکا بھی لگ گیا، کب واپسی کا حکم ہو دھڑکا بھی لگ گیا۔ اب تو ہماری آنکھوں پہ چشمہ بھی لگ گیا، واہ، اب تو ہماری آنکھوں میں چشمہ بھی لگ گیا۔ یہ شعر اہل علم میں اور بھیونڈی میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے گا اس شعر کا لطف لیجیے گا۔ اب تو ہماری آنکھوں پہ چشمہ بھی لگ گیا، لاشعوری کہتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ، غیر ارادی طور پر۔ اب تو ہماری آنکھوں پہ چشمہ بھی لگ گیا اور ماں لاشعوری طور پہ شعروں میں آ گئی، ماں لاشعوری طور پہ شعروں میں آ گئی۔ جنت میں ایک پیڑ غزل کا بھی لگا، ماں لاشعوری طور پہ جنت میں ایک پیڑ غزل کا بھی لگ گیا۔ اور آخر میں صرف 3-4 منٹ کی غزل میں پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دیکھیے گا، مطلب یہ ہے کہ نئے لفظوں کو، شعری زاویوں کو یاد رکھیے گا، نئے لفظوں کو، شعری زاویوں کو، نئے لفظوں کو، شعری زاویوں کو یاد رکھیے گا۔ میرے ٹانکے ہوئے ہر قافیے کو یاد رکھیے گا، نئے لفظوں کو، شعری زاویوں کو یاد رکھیے گا، میرے ٹانکے ہوئے ہر قافیے کو یاد رکھیے گا۔ اور یہ دنیا، یہ دعا ہے میری طرف سے کہ یہ دنیا آپ کو ایک روز پلکوں پر بٹھائے گی۔ میاں کے جواب نوجوانوں کے لیے، یہ دنیا آپ کو ایک روز پلکوں پر بٹھائے گی، مگر اس وقت بھی اس بوریے کو یاد رکھیے گا۔ یہ دنیا آپ کو، یہ دنیا آپ کو ایک روز پلکوں پر بٹھائے گی، مگر اس وقت بھی اس بوریے کو یاد رکھیے گا۔ میں جب بھی گاؤں سے چلتا ہوں مجھ سے گاؤں کہتا ہے، میں جب بھی گاؤں سے چلتا ہوں مجھ سے گاؤں کہتا ہے۔ محرم آئے تو اس تعزیے کو یاد رکھیے، محرم آئے تو اس تعزیے کو یاد رکھیے گا، محرم آئے تو اس تعزیے کو یاد رکھیے گا۔ لپٹ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے ننھا سا ایک جگنو، لپٹ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے ننھا سا ایک جگنو، وہاں کی روشنی میں اس دیے کو یاد رکھیے۔ لپٹ جاتا ہے یہ کہتا ہوا ننھا سا ایک جگنو، وہاں کی، میں جب بھی گاؤں سے چلتا ہوں مجھ سے گاؤں کہتا ہے۔ محرم ہے تو اس تعزیے کو یاد رکھیے گا، لپٹ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے ننھا سا ایک جگنو، وہاں کی روشنی میں اس دیے کو یاد رکھیے گا۔ قافیے کی اور اس نے کمال دیکھی اس میں، وہاں کے یاد رکھیے گا۔ اور ہوا جب بھی پسینہ خشک کرتی ہے تو کہتی ہے، ہوا ہوا جب بھی پسینہ خشک کرتی ہے تو کہتی ہے میاں اچھے دنوں میں تولیے کو یاد رکھیے۔ ہوا جب بھی پسینہ کرتی ہے تو کہتی ہے میاں اچھے دنوں میں تولیے کو یاد رکھیے گا، نئے لہجے کو، شعری زاویے کو یاد رکھیے گا، میرے ٹانکے ہوئے قافیے کو یاد۔ حضرات گرامی، میں آج کے صدر علی وقار محترم الحاج نعمان خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطبہ صدارت کے لیے تشریف لائیں۔ نہیں، میں بھٹو بھائی یا پرویز فلاحی صاحب میری آواز سن رہے ہیں تو وہ تمام شورا اکرام اور سامعین کو شکریہ۔ ہاں، جمیل بھائی کے لیے میں نے کہا تھا لیکن مجھے بتایا گیا کہ وہ باہر سے کوئی وقت کی پرابلم ہو رہی ہے۔ ہاں بالکل بالکل حضرات آپ تشریف رکھیں۔ دیکھیے جناب جمیل خیر آبادی کو غزل کے دور میں پڑھنا تھا لیکن وقت کی وجہ سے یہ پرابلم رہی، لیکن آپ لوگ جلدی سے بیٹھ جائیے، میں جناب جمیل خیر آبادی کو بلا رہا ہوں۔ کھولو بھائی، کھولو بھائی، بیٹھ جائیے، آپ جلدی سے بیٹھ جائیے۔ اصل میں میری مجبوری یہ کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ کچھ پرابلم ہے، اس کی وجہ سے یہ دقت ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ مجھے جمیل بھائی کو پڑھوانا تھا
तो मुझे जैसा कहा गया था उस हिसाब से बात थी। मैं सीधे जनाब जमील खैराबादी साहब को माइक पे बुला रहा हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जरा जल्दी से बैठ जाएंगे तो मुझे उन्हें बुलाने में आसानी रहेगी। जनाब जमील खैराबादी साहब से आप कितनी मोहब्बत करते हैं, हालांकि उनकी नाते पाक से ही हमारे मुशायरे का आगाज हुआ था, उनके नातिया कलाम से आगाज हुआ और उनकी गजल पर ये सफर मुकम्मल होगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी जोरदार तालियों के बीच मुतरन्निम लबो लहजे के बाकमाल शायर जनाब जमील खैराबादी को आवाज दूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बैठ जाइए हजरत, बैठ जाइए हजरत। जैसा बात है हजरत गिरामी, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए जल्दी से। 2 बज रहे हैं, बैठने को बात मैं बात कर रहे हैं 2 बजे। भिवंडी शहर को उस वक्त से जानता हूँ कि इस दयार में मुझे मरहूम सागर आज़मी साहब एक मुशायरे मिलाए थे। उसके बाद मैं बराबर इस शहर में मेरी हाज़िरी होती रही। उस वक्त नदीम फर्रुख साहब जो है मुशायरे की दुनिया में नहीं थे। मैं नाते पाक से इस मुशायरे का आगाज़ हुआ था, मैंने पढ़ लिया था। अब बिल्कुल पढ़ने का और सुनने का मौका नहीं है, मेरी शिरकत हो चुकी है। मैं इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने साथ दिया, फिर किसी मोड़ पे आऊँगा और आपको बहुत सी नई नई गज़लें सुनाऊँगा। खुदा हाफ़िज़। अमीर भाई मगर मुझे ये भी एहसास हुआ, इस बात का भी एहसास हुआ कि इस शहर में आज भी जमील के चाहने वाले हैं। जी मैं भुट्टू साहब का और उनके तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चंद शेर सुन लें जरा। जी भाई, जी मैं सुना। अब देखिए क्या मैं शेर सुनाऊं, ये माहौल ही नहीं है। भाई बैठ जाइए यार, मैं आपसे डाइस पे जो लोग हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, बैठ जाइए। अरशद भाई सुने। हमें एक हुनर बेमिसाल आ गया है, 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 छुपाना हमें अपना हाल आ गया है, छुपाना हमें अपना हाल आ गया है, छुपाना हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और 2-3 शेर और सुन लें। जी इरशाद अली। मुझे ये भी एहसास हुआ कि शायर होना ये अलग चीज़ है, मगर उसके साथ एक लफ्ज़ जुड़ जाता है हर जिंदगी के साथ कि गरीब होना ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं शेर पेश करता हूँ, मगर मुझे अब आपकी दुआएं हासिल है। मैं सबको सलाम करता हूँ। कयामत की चलने वो चाल आ गया है, कयामत की चलने, कयामत की चलने वो चाल आ गया है, कयामत की चलने वो चाल आ गया है, लहू में हमारे उबाल आ गया है, लहू में हमारे उबाल आ गया है, लहू में हमारे। और नदीम मियां सुनो ये शेर। इरशाद अली। दोस्तों मैं आप सबकी जानिब से ये शेर पेश करता हूँ। यार ये डाइस पे जरा सा आप लोग देखिए, थोड़ा सा वो कीजिए। नदीम साहब मैंने वही जुमला कहा जी, जो इस वक्त फिट बैठता था, न उसका लाख लाख एहसान है वो जिस हाल में रखे। यकीनन। सुने जरा, मैं शेर दे के जा रहा हूँ। इरशाद जमील भाई, इरशाद। आपके जमील का ये शेर। अज़ाज गूंजेगी काबे की छत से,
आजाज गूंजेगी। भुट्टू साहब सुने ये शेर। आजाज गूंजेगी काबे की छत से, आजाज गूंजेगी काबे की छत से, आजादे ने देखो बिलाल आ गया है, आजादे ने वाह 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 वाह, आजादे ने देखो बिलाल आ गया है, आजादे ने देखो बिलाल आ गया है, आजादे ने देखो। और बस एक शेर और आपकी खूबसूरत समातों की नज़र समात फरमाए। ये भिवंडी के वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हमेशा जमील खैराबादी को इज्जत दी है। बेशक बेशक सलाम करता हूँ। सुने हज़रात, जमील भाई सब सुन रहे हैं आप, बिल्कुल दिल लगा के पढ़िए। मैं पेश करता हूँ। तो क्या किया जाए अब? नहीं, मैंने जो कह दिया वही सच है। सुने हज़रात, ये शेर जो मैंने कह दिया वही सच है। मैं शेर पेश करता हूँ। इरशाद। चिरागों को हम खून पिलाने लगे हैं, चिरागों को हम खून पिलाने लगे। यहाँ के बच्चे ये शेर गुनगुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। चिरागों को हम खून पिलाने लगे हैं, चिरागों को हम खून, चिरागों को हम खून पिलाने लगे हैं, अंधेरों तुम्हारा ज़वाल आ गया है, 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 अंधेरों तुम्हारा। और चंद शेर आपकी अदालत में मुझे याद आए इस गज़ल के, मैं बहुत अदब के साथ पेश करता हूँ। सुने जरा जी। ज़र्रा नवाज़ी का एक एक शख्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस बड़े मुशायरे में, इस बहुत बड़े मुशायरे में भिवंडी के, कि आपने मुझे सुन लिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सुने जरा जी जमील भाई, देखिएगा ये शेर। मैं ये शेर पढ़ के आपसे दाद लेना चाहता हूँ। ऐसा लगे कि ये पिंडाल, ये हाल खाली नहीं हुआ है, सारे लोग वो मौजूद हैं जो गजल की हिफाजत करने वाले हैं। मेरे मदरसों को बुरा कहने वाले, मेरे मदरसों को, मेरे मदरसों को बुरा कहने वाले, मेरे मदरसों को बुरा कहने वाले, तेरे दिल के शीशे में बाल आ गया है, तेरे दिल के शीशे में बाल है। देखिए मैं नदीम भाई एक मिनट, मेरा मूड बन गया है, आपसे अपील है थोड़ा सा मेरे करीब आ जाएं, आप मेरे करीब आ जाएं, आप मेरे करीब आ जाएं। जमील भाई एक मिनट का मौका दीजिए मुझे। हमारे जो पुलिस के अफसरान यहाँ आए हैं और वो यहाँ मौजूद हैं, मैं मोहतरम अनिल साहब, मैं उनकी उर्दू नवाजी को सलाम करता हूँ और उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अदबी और तहजीबी रात में हमारा बहुत साथ दिया है। मैं चाहता हूँ जोरदार इस्तकबाल मोहतरम अनिल साहब का कीजिए, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत जिम्मेदार अफसर। और जो देखा वतन में तबाही का मंजर, जो देखा वतन में, जो देखा वतन में तबाही का मंजर, मुझे करबला का ख्याल आ गया है, करबला का। दोस्तों मुझे कई नई गजलें सुनाना था आज इस भिवंडी के मुशायरे में, मगर हम उस कानून का भी एहतराम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे जी। इंशाअल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी।
اور جب جتنا بھی آپ سننا چاہیں گے میں آپ کی خدمت میں شعر پیش کروں گا. آئیے میں اس کمیٹی کی جانب سے، اس میں دو شخص ایسے تھے، ایک کا نام جو ہے نعمانی ہے، نام کیا ہے؟ عباد نعمانی. عباد نعمانی بہت محنت کی. عباد نعمانی اور محترم پرویز فلاحی صاحب اس مشاعرہ کمیٹی کے پرویز صاحب اور بھٹو صاحب، جتنے لوگوں نے ہیں اس مشاعرے کے لیے بہت محنت کی ہے. ایک مرتبہ زوردار تالیاں ان نوجوانوں کے لیے آپ جو ہے بجا دیں کہ ان کے حوصلے اور بلند ہوں. جمیل خیر آبادی کو 35 برس ہو گئے تقریباً شعر سناتے ہوئے اسی طرح سے، اور ہمیشہ آپ نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے. زندگی نے ساتھ دیا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی موڑ پہ ملاقات. تمہارے شہر سے رخصت کا وقت آ پہنچا، جو ہو سکے تو بھلا دو کہا سنا میرا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے تعاون اور آپ کی محبتوں کے ساتھ مشاعرے کا یہ سفر جو جناب جمیل خیر آبادی کی نعت پاک سے شروع ہوا تھا اور ان کی غزل پر مکمل ہوا. میں بہت مبارکباد تمام اردو دوستوں کو، تمام ادب دوستوں کو دیتا ہوں کہ آپ کی موجودگی نے اس مشاعرے کے وقار میں اضافہ کیا. بہت شکریہ. کبھی اگر